ہر حاجت کی تکمیل، ہر مقصد میں کامیابی، ہر مشکل میں آسانی مل سکتی ہے اگر آپ سورہ تغابن کو اس طرح پڑھیں جس طرح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اول رحمانی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمانی وظیفہ۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ سورہ تغابن کے حوالے سے ہے۔ سورہ تغابن قرآن کریم کی ایک سورہ ہے جس کا وظیفہ میں آج آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ہی خاص، بہت اہم وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس طریقہ کار سے پڑھیں جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ یہ قرآن پاک کی 64 نمبر پر سورہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع ہیں، اس کی آیات جو ہیں ٹوٹل وہ 18 ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا کہ آپ سورہ تغابن کے اس وظیفے کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں، کس ٹائم پڑھ سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے ذریعے بتائے گئے طریقہ کار کے ذریعے آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر مشکل آسان ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی ایک ہی بار میں کام کر جائے گا، اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی پاورفل یونیک وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو جان لیجئے تغابن کا مطلب ہے محرومی۔ آپ کی زندگی میں کچھ کھو گیا ہے، آپ کو کچھ نقصان لوس ہو گیا ہے، یا کوئی چیز آپ سے گم ہو گئی ہے، آپ اس کی تلاش میں ہیں، تو انشاءاللہ آج کا ہمارا جو عمل ہے وہ آپ کی اس کھوئی ہوئی چیز، آپ کی محرومی، آپ کی حاجت کو جو تنگ دستی مفلسی کی صورت میں آپ کی زندگی میں ہے اس سے انشاءاللہ تعالی نجات دلوائے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ تغابن اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک کی ایک سورہ ہے۔ تغابن کا مطلب ہے محرومی، اور انشاءاللہ آج کا وظیفہ آپ کی تمام محرومیوں، جنہوں نے آپ کی کایا پلٹ کر رکھی ہے، جو آپ کے لیے غم کا باعث بنی ہوئی ہیں، جنہوں نے آپ کو اس زندگی کی تمام ضروریات سے محروم کر رکھا ہے، انشاءاللہ تمام تر عنایتیں، رحمتیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ ہر حاجت کی تکمیل، ہر مقصد میں کامیابی، ہر مشکل میں آسانی مل سکتی ہے اگر آپ سورہ تغابن کو اس طرح پڑھیں جس طرح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سورہ تغابن کی پہلی آیت اگر آپ غور کریں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو وظائف آپ کو بتلائے جاتے ہیں آپ ان کے ترجمہ پر غور کیا کریں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کیونکہ بادشاہت اسی کی ہے، تعریف بھی اسی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت آپ کو اگر آپ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی معاملات ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، ان کا تعلق اللہ کریم کی ذات سے ہے۔ اب میں بڑھتا ہوں وظیفے کی جانب۔ وظیفہ کچھ اس طرح ہے، سورہ تغابن کو آپ نے پڑھنے سے پہلے صلاۃ الحاجت کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ وضو کریں، وہ بالکل آرام سے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد صرف 3 مرتبہ مکمل سورہ تغابن پڑھیں، جو کہ 28ویں پارے میں آپ کو مل جاتی ہے۔ اللہ آپ کو جو بھی آپ کی طلب ہوگی وہ عطا کریں گے، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت و مشکل ہوگی، جو بھی آپ کی دعا ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ بہت تیز ترین عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسے کام کرے گا کہ آپ خود یقین ہی نہیں کریں گے، اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کو پڑھنے کی فضیلت ملتی ہے۔ حضرت وہاب بن منوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ تغابن ہر پریشانی کو حل کروا سکتی ہے اگر آپ یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کریم کو پکارتے ہیں،
اللہ ہی کے ناموں سے، اللہ ہی کے کلام سے، اور آپ کو ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مصیبت اگر آپ کو آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جب ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں، دیکھیں نا، جب بچہ شرارت کرتا ہے تو ماں اس کو سزا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے، اور ماں بھی بچے کو متنبہ کرنے کے لیے سزا دیتی ہے کہ آئندہ وہ کام نہ کرے، اس کے لیے یہ کام نقصان دہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کریم ہمیں بھی انہی چیزوں میں سزا دیتے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہے، آگے چل کر وہ چیزیں ہمیں نقصان دینے والی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم سب اللہ کے احکامات پر چلیں، کیونکہ اللہ تعالی ہر وہ بات جانتے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو وہ راستہ دکھاتے ہیں جس پر چلنے سے بہت ساری کامیابیاں، کامرانیاں ہمارے مقدر میں آتی ہیں، اور ہماری آخرت و دنیا سنورتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں تک لازمی شیئر کریں، چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔